علماء اکرام نے فرمایا جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے دنیا کی زندگی کے اندر جب تک رکھوں گا کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس کے قدموں میں نہیں ڈال دوں گا۔ اللہ کا پکا پکا اللہ کا۔ اول تو میرے بھائیو سارے مسلمان بیٹھے ہو، اس بات پر سارے کے ساروں کو یقین آ جائے گا، اگر نہیں یقین آتا تو انہی دنوں کے اندر آپ کے اسکولوں کے اندر امتحان ہو رہے ہیں، اپنے بچے کا کامیاب رزلٹ آ جائے اس کے بعد اپنے بچے کو 2 سال کے لیے انہی دینی اداروں کے حوالے کر دو، صرف 2 سال، نہ وہاں نرسری پڑھائیں گے، نہ پریپ پڑھائیں گے، نہ KG1 پڑھائیں گے، نہ KG2 پڑھائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم علی سے شروع کریں گے والناس کی سین تک لے جانے میں یا 15 مہینے لگے یا 2 سال لگے یا حتیٰ کہ 2.5 سال لگے، 2.5 سال کے لیے اپنے بچے کی قربانی دے دو، دینی اداروں کے حوالے کر دو۔ ان تمام دینی اداروں کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر 2.5 سال کے اندر تمہارے بچے کے سینے کو قرآن کریم کا صندوق بنا کے تمہاری جھولی میں نہ لٹا دیں تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دینا۔ قسم اٹھا کے ان کے ہاں کوئی چھٹی بھی نہیں آتی، کوئی اتوار بھی نہیں آتا، کوئی علامہ اقبال ڈے نہیں آتا، کوئی قائد اعظم ڈے نہیں آتا، کوئی یوم پاکستان نہیں آتا، کوئی 23 مارچ نہیں آتا، کوئی 14 اگست نہیں آتا، کوئی 10 محرم نہیں آتا، کوئی 12 ربیع الاول نہیں آتا۔ رب کعبہ کی قسم فجر کی نماز سے پہلے الارم شروع ہوتا ہے، بچے جیسی مرضی تہجد پڑھ کے جیسی پڑھ کے، بعض تو دینی مدارس کے اندر فجر سے پہلے بچے اپنی 15 لائنیں 16 لائنیں آدھا پاؤ سبق آدھا سپارہ پاؤ سپارہ استاد محترم کو نماز سے پہلے سنا دیتے ہیں۔ بہت اللہ کا شکر ہے میرے عزیزو، ناراض نہ ہونا، میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ یہ حافظ حبیب اللہ صاحب دامت رفیعہم اللہ جل شانہ ہمیشہ اس پھل کی مٹھاس میٹھی رکھے۔ کبھی کبھی میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو کوئی جیل کا وزیر ہے، کوئی میرے عزیزو وفاقی وزیر ہے، کوئی وزیر ہے، کبھی کبھی جیلوں میں جا کر وہ قیدی جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان کو چیک کرتے ہیں، سالن چیک کرتے ہیں، روٹی چیک کرتے ہیں۔ کبھی دینی مدارس کے دسترخوان کو آ کے چیک کیا کرو اور ان سے پوچھا کرو رات کی روٹی یا صبح کی ایک روٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک چائے کا کپ ہے، بتاؤ تمہاری پلیٹ میں سے سالن کون لے گیا؟ ہمارے علاقے کے اندر مدرسوں کا جو اہتمام ہے، صبح 9 بجے ناشتہ، سردی کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد کھانا، پھر اگلے دن صبح 9 بجے ناشتہ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو بچہ تمہارا روزانہ 200 روپے خرچ کرتا ہو اور پھر بھی کہتا ہو بابا مجھے پیسے نہیں دیتا، اب قرآن والے کے پاس جا کے پوچھو بیٹے تو بھی تو اسی بازار کے اندر نکلتا ہے، تیرا بچہ روزانہ 500 200 روپے کی چیزیں کھا کے آتا ہے، یہ قرآن والا بچہ روزانہ چیزوں کے ریٹ پوچھ کے آتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا وہاں نہ مجھے وظیفہ ملے گا تب میں آ کے چیز دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اور میرے قرآن کے وارثو، تمہیں دنیا نے اتنا حساب کے اندر ڈالا، قیامت کے دن میں تمہارا حساب نہیں لوں گا۔ میدان معاشر میں اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہوگا پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فرمایا جائے گا اللہ قرآن والے کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ اللہ کے قرآن والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن حفظ کرنے والا جب سامنے آئے گا، 2 بادل کے ٹکڑے چھتری کی طرح اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے، 2 بادل کے ٹکڑے میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا پروردگار عالم فرمائیں گے ان کو پہچانتا یہ کون ہے؟ الہ العالمین، یہ بادل کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ذرا غور سے دیکھ انہیں پہچان یہ کون ہے؟ الہ العالمین یہ میری پہچان میں نہ آئے۔ اللہ جل شانہ پھر کا خود تعارف فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے، اور میرے بندے جب دن کے وقت اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں انہیں جھوم جھوم کے پڑھا کرتا تھا، یہ ایسے یار نہیں جو ایک
خیالی پہ روٹ کے دوسرے کی دوستی کو قائم کریں اور دوسرے کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ جائیں، یہ ایسے وفادار یار ہے، تو نے دنیا کی زندگی میں ان کا ہاتھ نہ چھوڑا، میدان محشر میں اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے دوستی لگا لو، یہ ایسا پکا دوست ہے، بعض عبادات جنت کے دروازے تک جائے گی، لیکن اللہ کا قرآن جنت کے اندر جہاں قرآن پڑھنے والا رہے گا اور اللہ کا قرآن پڑھنے والے کے ساتھ پڑوسی بن کے جنت کے اندر بھی رہے گا۔ اب آپ میری بات کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ مولانا دنیا کی تعلیم بھی تو ضروری ہے، مولانا بچے کو پڑھنا لکھنا تو آنا چاہیے۔ ارے میرے بھائی کون اسکول کی تعلیم سے منع کرتا ہے؟ آؤ ہمارے بڑے دینی اداروں میں آ کے دیکھو، عصری اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں ڈاکٹر بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں سائنسدان بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں عالم بنایا جا رہا ہے وہاں وکیل بھی بنایا جا رہا ہے۔ ملک و جوار کے دینی مدارس کے اندر جا کے دیکھ لو، بلکہ جامعہ المدین کے اندر چلے جاؤ، مڈل کی تعلیم تمہیں ساتھ ملے گی، پرائمری کی تعلیم آپ کو ساتھ ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم ملے گی۔ غلط بات ہے، آج یہ آپ کی ذہن سازی کر کے جاؤں گا کہ دینی مدارس والے عصری تعلیم کے مخالف ہیں۔ میرے بابو اگر آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم پڑھ کے ماسٹر نہیں بنے گا تو میرے بچے کو کون پڑھائے گا؟ آپ کی بچے اگر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل نہیں کرے گی تو پاک دامن غیرت والی پردے والی میری بیٹی کا علاج کون کرے گا؟ میں غیر محرموں سے علاج تھوڑی کرواؤں گا، میں تو محرم سے علاج کرواؤں گا۔ آپ کی بچی پڑھے لیکن خدا را ذی شعور لوگوں، عقل مند لوگوں 10 روپے کے نوٹ کو 100 روپے نہیں کہتے، 1000 روپے کے نوٹ کو 10 کا نوٹ نہیں کہتے۔ میرے عزیزوں اگر روپے میں تمہیں روپے کی پہچان کرنسی کی پہچان ہو گئی تو میرے عزیزوں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں 2 نظریں آنکھیں عطا فرمائی، دماغ اللہ نے عطا فرمایا، آپ کو دیکھنا چاہیے کس ادارے کے اندر عزت کے ڈاکے دار ہے اور کس ادارے کے اندر عزت کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ایسا بن جائے اگر لڑکے پڑھیں تو ان کی غیرت عزت بچ جائے، لڑکیاں پڑھیں ان کی عزت بھی بچ جائے، ان کا پردہ بھی بچ جائے۔ مولانا آپ صحیح لفظوں میں بتاؤ، آپ اتنی دور کا سفر کر کے گجر خان جامع خلفائے راشدین میں حافظ حبیب اللہ بن سعید اللہ صاحب کی دعوت پر آئے ہیں، آپ بتاؤ تو صحیح آپ کس لیے تشریف لے کے آئے؟ اللہ کے بندے میں آپ کو بتانے کے لیے آیا اپنی بچیوں کے لیے ایسا تعلیمی معیار کا انتخاب کرو، اپنی بچیوں کے لیے ایسا اسکول تلاش کرو، ایسا کالج تلاش کرو کہ تمہاری بچی پردے میں جائے، پردے میں واپس آئے، اور تمہاری بچی اس انداز میں پردے میں بیٹھ کے پڑھے، انسان تو دور کی بات ہے اوپر سے پرندہ اڑے اس کی بھی نگاہ تمہاری بچی کے چہرے پر نہ پڑے۔ پڑھاؤ بچیوں کو، کون منع کرتا ہے؟ پہلا دن اسکول میں آپ نے اپنی بچی کو ایڈمیشن فیس، ابھی ایڈمیشن ہوں گے داخلہ فیس، بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے، اس اسکول کی بچی کا اعزاز، اس نے 50 نمبر میں سے 1049 لیے ضلع بھر کے اندر اول پوزیشن۔ آپ تشریف لے کے آئیں، اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ داخلہ دلوائیں، ایڈمیشن فیس معاف ہے، یونیفارم فری ملے گا، جوتے فری ملیں گے، نصاب فری ملے گا، ہر چیز فری ملے گی۔ جب آپ اپنے بچی کو لے کے مدرسے کے اندر اسکول کے اندر پہلا دن اب لے کے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کردار میں، صورت میں، سیرت میں خاندانی بچی نظر آئی۔ اماں جان نے قومی پھر حکیاں لگایا اور یوں کر کے ماتھے تک اماں نے یوں کر کے سکاف باندھ دیا۔ یہی بچی جب میٹرک کی ڈگری لے کے آئی، نہ سکاف سر پہ نہ گلے میں دوپٹہ اور نیم برہنہ لباس پہن کے آئی اور شلوار بھی اس کی ٹخنوں سے اونچی آئی، باپ کو اس نے آ کے میٹرک کی شرط دکھائی، باپ چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ میٹرک کی شرط دیکھوں یا بیٹی کی عزت کا جنازہ دیکھوں۔ کسی اسکول والے سے پوچھا کہ میں نے تو اس کے سر پہ دوپٹہ دے کے گلے میں چادر ڈال کے بھیجا تھا، تو نے میٹرک کی شرط اس کے ہاتھ میں دے دی، بتا اس کا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ اور چلو یار میں چور کو سزا تو نہیں دے سکتا، میرے عزیزوں میں تھانے میں جا کر اپنی داستان تو سنا سکتا ہوں، میں عرضی تو سنا سکتا ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ جرم، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔
کوئی میرے سے پوچھے میاں تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، میں کہوں یار کسی غیر نے نہیں کیا، میرے اپنے نے میرے ساتھ کیا۔ مجھے کسی باہر والے نے آ کے دھوکہ نہیں دیا، مجھے میرا اپنا ہی پڑوسی ڈس کے چلا گیا، جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا تھا، جس کی جھولی میں میں نے اپنی عزت کو لا کے رکھ دیا تھا، مجھے کیا پتا وہی میرے گھر کی عزت کا ڈاکو نکلے گا۔